ایک ذرہ بھی اس طرح نیچے اوپر نہیں جانے دیا، یار ادھر سے کٹنگ نہ خراب ہو، ادھر سے اتنا کمال کا انداز ہے۔ اور اتنے ساڈے کے بھی کہندے نے اوتھے گیا سی تو نائی نے بس اکھ لگ گئی تو انہیں انج کر کے داڑھی مون چھڈی۔ استغفر اللہ من ذالک۔ یہ دنیا داروں کی محبت سے سبق سیکھیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے جناب سارا ہو بہو نقشہ ویسے ڈال دیتے ہیں اور کوئی کامیابی نہیں۔ یہ دنیا داروں کے پیچھے لگ کر یہ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے تم بن جاؤ، میں رب فرماتا ہوں کہ تم سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ محبت ہے۔ پھر ایک آیت کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اچھا آپ مجھے پہلے یہ سارے بتائیے گا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ محبوب ہیں، یقیناً ہیں۔ اور قرآن پاک نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ تم سارے کے سارے، ہم سارے کے سارے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محب بن جائیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے تم سارے میرے محبوب بن جاؤ گے۔ کرنا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ جو ہے لفظ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب سے محبت خود فرمائے گا، تم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ کام کر لو کہ میرے محبوب کے پیچھے چل پڑو، جو وہ کرتے جا رہے ہیں، جیسے وہ اپناتے ہیں اپنے اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ، انداز وہ اپنا رہے ہیں، تم ویسے بن جاؤ۔ فرمایا میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میں وہ تو میرے محبوب ہیں ہی ہیں، تم ویسے بنو، تمہیں بھی اپنا محبوب بناؤں گا۔ وہ کسی نے، چلیں پہلے ایک دو آیات سن لے پھر میں آپ اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، تم سب کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر عظیم نمونہ ہے، عظیم نمونہ۔ اگر میں ایک منٹ کے لیے آپ سارے بھائیوں کو کھڑا کروں تو کھڑا ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے کھڑے؟ یہ جو ہے نا چادریں اتار کے ایک منٹ کے لیے ذرا سارے بھائی کھڑے ہو جائیں گے نا سکار آپ نے۔ میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ اب ذرا سارے بھائی اپنے اپنے ٹخنوں کو دیکھیں، کس کس کی شلوار ٹخنے سے نیچے جا رہی ہے، جس کی ٹخنے سے نیچے ٹخنے سے اوپر کر لے۔ بس یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا، بیٹھ جائیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ ہمارے قبلہ بابا جان سرکار نے نا، آپ جو بھائی پرانے یہاں آتے رہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بابا جان سرکار رحمہ اللہ تعالی پریکٹیکل زندگی کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ پریکٹیکل زندگی، پریکٹس کریں۔ دیکھیں گے اب میں جو کہہ رہا ہوں میں عمل بھی کر رہا ہوں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خود لوگوں کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ قرآن پاک نے وعید فرمائی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو سنیں اس کو اپنے ذہن میں لے کر چلیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل وہ چیز ہے جو بندے کو نیچے سے اٹھا کر اوپر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جو بار بار آ رہا ہے تطیعوا فتبعوا تطیعوا فتبعوا، اطاعت کرو اطاعت کرو، پیچھے چلو، یہ کیسے بس سن کر جا کے سو جائیں گے تو اتباع ہو جائے گی؟ یہ ایسے ہی ہوگی میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، وَمَن يُشَاقِقِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے بھی میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی
اور آپ کے عمل کے برعکس عمل کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ پاک فرما رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اصل مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا، دوسرے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، فرمایا وہ جہاں سے بھی آیا تھا اس کو واپس پلٹا دیا جائے گا، اور وہ پھر اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، کامیابی نہیں ملنے والی اس بھائی کو، اس بندے کو۔ میں نے 3 جملے بولے ہیں آپ کے سامنے شروع واز کے۔ ظاہر، ہمارا جو ظاہر ہے یہ بھی سنت کے مطابق، اب ظاہر کے اندر سر ہے، سر پر امامہ شریف ہے، بال ہیں، آنکھیں ظاہر میں آتی ہیں، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کس طرف اٹھتی ہیں، لوگوں کے سامنے کیا دیکھتی ہیں، تنہائی میں جب جاتی ہیں آنکھیں تب یہ کیا کرتی ہیں۔ کان یہ ظاہر میں آتے ہیں، کان سنتے کیا ہیں، زبان یہ بھی ظاہر میں ہے، بولتی کیا ہے، چال ڈال آنے جانے کے جو انداز ہیں، یہ لباس، یہ سارے کا سارا یہ ظاہری حکم رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے سنت کا اطلاق کس طریقے سے کروانا ہے۔ اور اکثر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید سنت صرف یہی ہے، یہ ظاہری چیزیں ہی سنت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف سنت کا ایک پہلو ہے میرے پیارے بھائیوں، ظاہر جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ ظاہر کے اندر داڑھی شریف یہ بھی ظاہر کے اندر آتی ہے۔ داڑھی شریف کو ایک پوائنٹ میں یہاں پر عرض کروں گا، یہ سارے بھائی یاد رکھیے، داڑھی شریف ثابت سنت سے ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، اس کے بارے میں یہ ذہن رکھیے گا، یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن داڑھی شریف رکھنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ داڑھی شریف رکھنا واجب ہے۔ یہ بھائی سارے ذہن میں رکھیے گا، بعد دفعہ یہی بات سنت ہی ہے نا کی ہے، یہ غلط ہے، یہ سنت ہی ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے بھی سنت کو کم درجہ دینا یہ سب سے پہلے غلطی ہے، اور پھر صرف اس کا درجہ سنت ہی سمجھ لینا یہ دوسری غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن داڑھی شریف رکھنا یہ واجب ہے۔ اور میں یہاں ایک ضمنی مسئلہ بھی عرض کر دوں، آپ کسی بھی مدرسے کے عالم دین و مفتی سے جا کر پوچھیے گا، حضرت صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، جو بندہ داڑھی شریف منڈانے والا ہے، جو بندہ داڑھی منڈانے والا ہے، وہ اگر سویا ہوا بھی ہو، کوئی گناہ نہ کر رہا ہو، تو یہ داڑھی منڈانے کا گناہ اس کو سوئی ہوئی حالت میں بھی مسلسل ملتا رہتا ہے۔ کیوں جی سرکار حضرت صاحب؟ اس سے اگلا مسئلہ میں آپ کو سناؤں، بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہو، اللہ اکبر، ادھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، لیکن ادھر اس کی سوچ یہی ہے کہ یار میں آج بہت اچھی شیو کر کے آیا ہوں، بڑا کمال جناب آج میں لگ رہا ہوں، اور آگے بھی یہی خیال ہے کہ ذرا بال کو بڑھنے نہیں دینا، کل بھی کروں گا، پرسوں بھی کروں گا۔ وہ ہوگا تو عبادت کے اندر فرض نماز میں، لیکن یہ جو عمل کر کے آیا ہوا ہے اس پر اس کو مسلسل گناہ ملتا رہے گا۔ اس کو ہلکا نہ سمجھیے، مسلمان یہ سمجھا کہ شاید بس ٹھیک ہے انگریزوں کی نقل اتار لیں گے آج کے دور میں تو ہم جناب بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ان لوگوں کی جو داڑیاں منڈا کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے چلے جا رہے ہیں، یہ مسلسل گناہ ہے، واجب کا ترک ہے مسلسل۔ اور اس سے اگلی بات اب سماعت فرمائیں، حضور اکرم پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری جو میں نے یہ سنت کا اطلاق عرض کیا نا، اس حوالے سے کسی نے وہ کہا ہوا ہے کہ بندہ یہ سوچ لے کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرہ مبارک پر داڑھی شریف ہے۔ بابا جان سرکار اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، اے دسو یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سونا چہرہ کائنات کسی کا ہے؟ سارے بولیے گا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سونا چہرہ نورانی چہرہ مبارک کسی اور کا ہے؟ والضحیٰ محبوب علیہ السلام سونے تیرے مکھڑے دی قسم، اس چہرے اقدس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ایک زہری صاحب پڑھا کرتے تھے، میں لب کے لیے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لیے آواں کتھوں۔ آگے آپ فرمایا کرتے تھے چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے سونیا تیری ذات نو۔ وہ چہرہ اقدس جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے، اس سے چہرہ کائنات میں اور کوئی سونا نہیں ہے۔ اگر داڑھی شریف رکھنے کی وجہ سے حسن میں کمی ہوتی یا یہ عیب ہوتا یا نقص ہوتا تو وہ عیب اور وہ نقص وہ پھر کبھی بھی حضور اکرم علیہ السلام کی ذات پاک میں نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک کو اپنایا تو یہ عیب اور حسن نقص نہیں ہے بلکہ یہ کمال ہے اور یہ حسن ہے، اور جو اس سے پیچھے مڑ رہا ہے وہ حقیقت میں شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے، محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہیں جا رہا۔ اس مسئلے کو سیریس لیجیے۔ یہ ظاہر کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اور باطن کے حوالے سے مختصر سے یہ بات سماعت فرما لیں کہ باطن کے اندر ہمارے جو دل کے تصورات ہیں، خیالات ہیں، ان ساروں کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ توکل اس کا تعلق بھی باطن کے ساتھ ہے، قناعت کا تعلق بھی باطن کے ساتھ ہے۔ دل کے اندر کینہ، حسد، بغض، کسی کے بارے میں نہ ہونا، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ اور باطن کے ساتھ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور زندگی کو خوشگوار انداز میں جینے کا بہترین طریقہ بندہ کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ لے کر آئے۔ مجھے یاد آتا ہے بابا جان سرکار علیہ رحمہ نے ایک بار یہ کینے کے اوپر، حسد کے اوپر فرمایا تھا، فرمایا کہ ایک بندے نے اللہ پاک نے نوازیا، دوجا ان دے بارے حسد لے آیا، کینہ لے آیا دل وچ، تو وہ بڑی خوشی زندگی وہ گزار رہی ہے، اور یہ بندہ ایویں سڑی جا رہی ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان نے میرے بارے کی سوچا ہے، تو یہ ایویں اندر کڑدا رہے گا، پریشان، ٹینشن۔ اگر خوشی والی زندگی چاہتے ہیں تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے، مولا اس کو اور دے، اے اللہ اس کو اور دے۔ یہ جس بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں ذرا غور کیجئے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس علم کی دولت بھی بے بہا آ جائے، ظاہری حلال مال بھی کافی ہو جائے، گاڑی آ جائے، موٹر سائیکلیں آ جائے، مکان آ جائے، حسن و جمال آ جائے، تو حدیث پاک مسلم شریف کے اندر سے میں آپ کو یہ وظیفہ اور نسخہ عرض کرنے لگا ہوں کہ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کو دیکھو کہ اس کے پاس دولت ہے، مال و دولت ہے، علم ہے، حسن و جمال ہے، بڑا کچھ ہے اس کے پاس، تو تم خود تنہائی میں چلے جایا کرو، اس کے سامنے نہیں، تنہائی میں چلے جاؤ۔ فرمایا گیا کہ تنہائی میں دعا کرو، مولا اس کو اتنا کچھ دیا، اس کو اور دے، وہ جو فلاں ہے اس کے پاس کم ہے اس کو بھی دے، وہ جو فلاں بندہ ہے اس کو بھی دے، اور اس جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو اس کو بتانا بھی نہیں، بتانا نہیں کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، بس تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرتے رہو، مولا اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے۔ فرمایا تم جتنے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، ہر بندے کے لیے دعا کرنے پر تمہارے پاس اللہ پاک فرشتے کو مقرر کرے گا، اور خود دعا کرنے والے کے حق میں فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مولا یہ جو فلاں 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 کے لیے مانگ رہا ہے وہ سارا تو اس کو عطا فرما دے۔ غائبانہ دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ پاک وہ چیزیں اس کو عطا فرمائے یا نہ فرمائے معلوم نہیں، ہماری دعا کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو فرشتے نے ہمارے حق میں دعا کرنی اس کا اثر انشاءاللہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو ایویں دوسروں کے بارے میں کینہ لے کر آنا، حسد کرنا، بغض کرنا، یہ اپنے آپ کو پریشانی میں لے کر جانا، اور دل خراب ہی خراب۔
راتیں خراب، دن خراب، دل خراب، زنگ آلود دل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد پاک فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے نصیحت کرتے ہوئے، ان تصبح و تمسی لیس فی قلبک غش، اے میرے پیارے حضرت انس، اگر تم یہ کر سکو کہ صبح اور شام تمہاری دونوں دن رات اس حالت میں گزرے کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، غش لأحد، کسی کا بھی کینہ نہ ہو، تو فرمایا فَفْعَلْ، ایسا کرنا، لازمی کرنا۔ یہ کیوں؟ فرمایا ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کسی کے بارے کینہ دل میں نہ لانا یہ میری سنت مبارکہ ہے، یہ دل کی سنت مبارکہ ہے، یہ باطن کی سنت مبارکہ ہے۔ اور فرمایا جس نے یہ والی سنت اپنا لی، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، جس نے میری اس سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، حقیقت میں اس کو میری محبت نصیب ہوگی۔ بندہ دعوے کرتا پھر فرمایا دل سے کینہ نکالو اپنے سارے مسلمان بھائیوں کا، تمہارے دل میں میری محبت آ جائے گی، اور جس کے دل میں پھر میری محبت آئی کان معی فی الجنہ، جنت میں بھی میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ باتیں کافی سارے میرے پیارے بھائیوں، ظاہر میں نے تھوڑی باتوں میں عرض کر دیا اور باطن کے حوالے سے ایک پوائنٹ عرض کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا ظاہر اور باطن دونوں کے حوالے سے، اور خاص کر یہ ظاہر پر فٹ ہوتا ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، ظاہر شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ میری مولا جتنی ہمت ہے میں وہ تیرے سامنے لے آیا ہوں، اب اس کو حقیقت میں بدل کر میرے دل کو بھی تو نور نہ نور بنا دے۔ اور جو اس پر روایات ہیں، صحابہ کرام کے اعمال ہیں سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جذبے، یہ دل کی کیفیات، یہ ذہنی سوچ الحمدللہ آپ کو یہ اس ماحول میں میسر آتی ہے۔ کوشش کیا کریں اپنے ساتھ اور دوستوں کو لائیں، آس پاس کے جو محلے دار ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور جو بندہ دوسرے کے لیے خیر خواہی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود اس بندے کے حق میں خیر ہی خیر لکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو بھی شامل کر کے دین اسلام کی اشاعت میں حصہ ڈالنے کی کافی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔